سوال: خبر مشہور کو مشہور کیوں کہتے ہیں؟ جواب: خبر مشہور کو مشہور اس کی شہرت اور عام معروف ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں۔ بعض نے اس کا نام مستفیض رکھا ہے، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ مستفیض مشہور سے زیادہ خاص ہے، کیونکہ اس میں سند کی دونوں اطراف کا تعداد میں برابر ہونا شرط ہے۔ مثال حدیث: من دل علی خیر فلہ مثل اجرہ فاعلہ، رواہ مسلم۔ جس نے کسی کی نیکی پر دلالت کی تو اس کے لیے کرنے والے کے برابر اجر ہے۔ اور اسی طرح حدیث: العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے۔ خبر عزیز۔ سوال: خبر عزیز کی کیا تعریف ہے؟ جواب: خبر عزیز وہ خبر ہے جس کو دو راوی روایت کریں اور اگرچہ وہ کسی ایک طبقہ میں ہوں۔ اس کی مثال وہ حدیث ہے جسے بخاری اور مسلم نے سیدنا انس سے اور امام بخاری نے سیدنا ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ تم میں سے کوئی ایک اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والدین اور اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سوال: خبر عزیز کو عزیز کیوں کہتے ہیں؟ جواب: خبر عزیز کو عزیز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ دوسری سند سے منقول ہونے کی وجہ سے قوی ہوتی ہے، یا اس لیے کہ یہ کم اور نادر ہوتی ہے۔ عزیز روایت غریب اور مشہور کی نسبت کم ہے۔ دراصل لفظ عزیز باب عز یعز عزاً و عزتاً سے ماخوذ ہے۔ مضارع اور دونوں مصادر میں عین پر زیر ہے اور عزازہ اس باب کی لغوی معنی دو ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، کسی چیز کا قوی ہونا۔ پوائنٹ سیکنڈ، کسی چیز کا اتنا کم ہونا کہ قریب ہے کہ وہ ختم ہو جائے۔ سوال: کیا صحیح حدیث کے لیے عزیز ہونا شرط ہے؟ جواب: جمہور کے نزدیک حدیث کے صحیح ہونے کے لیے اس کا عزیز ہونا شرط نہیں ہے، جبکہ ابو علی جبائی اور ابن العربی اور امام حاکم کے نزدیک عزیز ہونا شرط ہے۔ امام صنعانی نے نظم النخبہ میں جمہور کے موقف کی تائید کرتے ہوئے کہا: وَلَيْسَ شَرْطًا لِلصَّحِيحِ فَاعْلَمْ وَقِيلَ شَرْطٌ وَهُوَ قَوْلُ الْحَاكِمِ۔ جان لے صحیح ہونے کے لیے عزیز ہونا شرط نہیں، اور کہا گیا ہے یہ شرط ہے، یہ حاکم کا قول ہے۔ خبر غریب۔ سوال: خبر غریب کی کیا تعریف ہے؟ جواب: الخبر الغریب وہ خبر ہے جس کو ایک راوی روایت کرے، اگرچہ وہ کسی طبقہ میں ایک رہ گیا ہو، اور اس کو فرد بھی کہتے ہیں۔ مثال: انما الاعمال بالنیات، بخاری۔ اعمال کو دارمدار نیتوں پر منحصر ہے۔ مذکورہ حدیث کو روایت کرنے میں یحییٰ بن سعید انصاری، وہ محمد بن ابراہیم تیمی سے، وہ علقمہ بن وقاص لیثی سے، اور وہ سیدنا عمر بن خطاب سے متفرد ہے۔ ان چار طبقات میں تفرد ہے۔ پھر یحییٰ بن سعید انصاری سے بہت زیادہ راویوں نے روایت کیا ہے۔ غریب کی اقسام۔ سوال: خبر غریب کی کتنے قسمیں ہیں؟ جواب: خبر غریب کی دو قسمیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، غریب مطلق۔ پوائنٹ سیکنڈ، غریب نسبی۔ سوال: غریب مطلق کسے کہتے ہیں؟ جواب: غریب مطلق وہ خبر ہے جس کی اصل سند میں غرابت اور تفرد واقع ہو، اور اصل سند سے مراد صحابی والی جانب ہے، جیسے کہ صحابی سے روایت کرنے میں ایک تابعی متفرد ہو اور اس کی مطابقت نہ کی گئی ہو، اور اس کو فرد مطلق بھی کہا جاتا ہے۔ مثال: نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الولا والہبۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کو فروخت اور اس کو ہبہ کرنے سے منع فرمایا۔ اس حدیث کو عبداللہ بن دینار
عبداللہ بن عمر سے روایت کرنے میں متفرد ہے۔ اس حدیث کو امام مالک اپنی موطا میں لائے ہیں اور کبھی کبھار تفرد سند کے تمام یا اکثر راویوں میں جاری رہتا ہے۔ مسند بازار اور طبرانی کی معجم اوسط میں غریب مطلق بکثرت پائی جاتی ہے۔ سوال: غریب نسبی کسے کہتے ہیں؟ جواب: غریب نسبی وہ خبر ہے جس کی سند کے درمیان میں غرابت اور تفرد واقع ہو، جیسے کہ طبقہ تابعی ہو یا اس سے نیچے کسی طبقے کا راوی متفرد ہو، اور اس کو فرد نسبی بھی کہا جاتا ہے۔ سوال: غریب نسبی کو نسبی کیوں کہتے ہیں؟ جواب: غریب نسبی کو نسبی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں تفرد کسی معین شخص کی طرف نسبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نسبی میں متفرد راوی متعین ہوتا ہے اور مطلق میں متعین نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار ایسی حدیث مشہور بھی ہوتی ہے۔ مثال وہ حدیث جسے امام مالک زہری سے وہ سیدنا انس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اس حال میں داخل ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر خود تھا۔ رواہ الشیخان۔ حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ لفظ فرد کا اطلاق نسبی پر کم اور مطلق پر زیادہ ہوتا ہے، جیسے غریب کا اطلاق نسبی پر زیادہ ہوتا ہے۔ احاد کی تقسیم: مقبول اور مردود کی طرف۔ سوال: مقبول اور مردود ہونے کے اعتبار سے خبر احاد کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: مقبول اور مردود ہونے کے اعتبار سے خبر احاد مشہور، عزیز، غریب کی دو قسمیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ مقبول، پوائنٹ سیکنڈ مردود۔ خبر مقبول اور اس کا حکم۔ سوال: خبر مقبول کسے کہتے ہیں؟ جواب: الخبر المقبول وہ خبر ہے جس کے ساتھ حجت پکڑی جاتی ہے۔ سوال: خبر واحد کا کیا حکم ہے؟ جواب: خبر واحد کے حکم میں اختلاف ہے۔ وہ موقف جس پر صحابہ و تابعین اور ان کے بعد والے کا علماء محدثین اور فقہا ہے وہ یہ ہے کہ ثقہ راوی کی خبر واحد شریعت کی حجتوں میں سے ایک ایسی حجت ہے جس پر عمل کرنا واجب ہے۔ خبر واحد محتف بالقرائن اور اس کی اقسام۔ سوال: محتف بالقرائن خبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: محتف بالقرائن قرائن پر مشتمل خبر واحد بلا شبہ ایسی خبر ہے سے راجع ہوگی جس میں یہ قرائن نہیں ہے۔ اس کی بعض قسمیں مندرجہ ذیل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ وہ خبر جسے امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہو اور وہ تواتر کی حد تک نہ پہنچتی ہو، ایسی خبر کو مندرجہ ذیل قرائن نے گھیر رکھا ہے۔ اس فن میں شیخین کا بلند مرتبہ، صحیح احادیث کو ضعیف احادیث سے ممتاز کرنے میں ان کو باقی محدثین پر فوقیت، علماء کا ان کی صحیحین کو قبول کرنا۔ پوائنٹ سیکنڈ وہ خبر جس میں پختہ حفاظ ائمہ کا تسلسل پایا جاتا ہو اور وہ غریب بھی نہ ہو، جیسے وہ حدیث جسے امام احمد نے تفرد کے بغیر امام شافعی سے روایت کیا اور امام شافعی نے امام مالک سے اسی طرح اور امام مالک نے امام نافع سے اسی طرح بغیر تفرد کے روایت کیا۔ پوائنٹ تھرڈ الخبر المشہور وہ خبر ہے جس کی مختلف سندیں ہوں اور تمام سندوں کے راوی ضعف اور علت سے محفوظ ہوں۔ ان اقسام کا علم صرف وہ علماء حاصل کر سکتے ہیں جو علم حدیث میں ماہر ہوں اور راویوں کے حالات اور ان کی علتوں کو جاننے والے ہوں۔ خبر مقبول کی تقسیم: صحیح اور حسن کی طرف۔ سوال: خبر مقبول کی صحیح اور حسن کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: خبر مقبول کی صحیح اور حسن کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ صحیح لذاتی ہی، پوائنٹ سیکنڈ حسن لذاتی ہی، پوائنٹ تھرڈ صحیح لغیرہ ہی، پوائنٹ فورتھ حسن لغیرہ ہی۔ صحیح لذاتی ہی۔ سوال: صحیح لذاتی ہی کی کیا تعریف ہے؟
جواب صحیح لذاتی ہی وہ خبر جس کو عادل اور تام الضبط راوی اپنے جیسے راوی سے روایت کرے، اس کی سند متصل ہو، وہ معلول اور شاذ نہ ہو۔ تعریف کی شرح۔ سوال: عادل کسے کہتے ہیں اور اس تقید سے کون سے راوی خارج عادل کسے کہتے ہیں اور اس قید سے کون سے راوی خارج ہوتے ہیں؟ جواب: عادل وہ مسلمان عاقل بالغ ہے جو فسق سے محفوظ ہو اور اسی طرح نفسیاتی آداب میں خلل ڈالنے والے کاموں سے بھی محفوظ ہو، اور عادل کی قید لگانے سے مندرجہ ذیل راوی خارج ہو جاتے ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ: الکاذب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے والا۔ پوائنٹ سیکنڈ: المتہم بالکذب، جس پر جھوٹا ہونے کی تہمت ہو۔ پوائنٹ تھرڈ: الفاسق، نافرمان۔ پوائنٹ فورتھ: بدعتی۔ پوائنٹ ففتھ: المجہول، مجہول۔ سوال: فسق سے کیا مراد ہے؟ جواب: فسق سے مراد کبیرہ گناہ کرنا یا صغیرہ گناہ پر اصرار ہمیشگی کرنا۔ سوال: ضبط سے کیا مراد ہے اور اس قید سے کون سے راوی خارج ہوتے ہیں؟ جواب: الضبط الحزم فی الحفظ، حفظ میں پختگی، اس کی دو قسمیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ: ضبط صدر۔ پوائنٹ سیکنڈ: ضبط کتاب۔ پوائنٹ فرسٹ: ضبط صدر، یہ ہے کہ راوی نے جو کچھ سنا ہو اسے اپنے سینے میں محفوظ رکھے اور جب چاہے اسے پیش کرنے پر قادر ہو۔ پوائنٹ سیکنڈ: ضبط کتاب، یہ ہے کہ راوی اپنی کتاب کو سنبھال کر رکھے اور جب سے اسے سنا اس وقت سے اس کی حفاظت کرے اور غلطیوں کی تصحیح کرے یہاں تک کہ وہ اسے بیان کر دے۔ تام الضبط کی قید سے خارج ہونے والے راوی مندرجہ ذیل ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ: الواہم، وہم کرنے والا۔ پوائنٹ سیکنڈ: فاحش الغلط، فحش غلطیاں کرنے والا۔ پوائنٹ تھرڈ: کثیر الغفلہ، بہت غفلت کرنے والا۔ پوائنٹ فورتھ: المخالفت للثقات، ثقات کی مخالفت کرنے والا۔ پوائنٹ ففتھ: سیء الحفظ، بری حافظے والا۔ پوائنٹ سکس: خفیف الضبط، کمزور حافظہ والا۔ سوال: متصل کی قید لگانے سے کون سی روایت خارج ہوتی ہے؟ جواب: متصل سند قید لگانے سے وہ روایت خارج ہوتی ہے جن کی سند متصل نہ ہو، جیسے معلق وغیرہ۔ سوال: معلل کسے کہتے ہیں اور غیر معلل کی قید سے کون سی روایت خارج ہوتی ہے؟ جواب: المعلل، معلول لغوی معنی وہ جس میں علت ہو، اصطلاحی تعریف وہ خبر ہے جس میں ایسی خفیہ خرابی ہو جو اس کی صحت پر جرح کرنے والی ہو، اس کے باوجود کہ اس کا ظاہر اس سے سلامت ہو۔ غیر معلل کی قید سے خبر معلول کو خارج کر دیا۔ سوال: شاذ کسے کہتے ہیں اور غیر شاذ کی قید سے کون سی روایت خارج ہوتی ہے؟ جواب: شاذ لغوی معنی منفرد اور اصطلاحی تعریف وہ خبر ہے جس میں راوی اپنے سے راجح کی مخالفت کرے، اس کی ایک دوسری تفسیر ہے جو عنقریب آ رہی ہے۔ غیر شاذ کی قید سے شاذ حدیث کو نکال دیا۔ صحیح کے مراتب۔ سوال: صحیح لذاتی ہی کے مراتب سے کیا مراد ہے؟ جواب: حدیث کی صحت کا تقاضا کرنے والے اوصاف کے مختلف ہونے کی وجہ سے صحیح کے مختلف مراتب ہیں۔ جس حدیث کے راوی عدالت، ضبط اور تمام ترجیح کا سبب بننے والے صفات میں اعلیٰ درجے کے ہوں گے تو وہ حدیث کم درجہ روایت سے زیادہ صحیح ہوں گی۔ وہ اسانید جو اعلیٰ مرتبے سے ہیں جن کو بعض ائمہ نے اصح الاسانید کہا ہے، جیسے مالک و نافع سے و ابن عمر سے اور ابراہیم و علقمہ سے و ابن مسعود سے، اس سے کم درجہ والی سند جیسے حماد بن سلمہ و ثابت سے و انس سے، اور اس سے کم مرتبے والی سند جیسے سہیل بن ابو صالح و اپنے باپ سے و ابو ہریرہ سے۔
سوال: صحیح احادیث کے کتنے مراتب ہیں؟ جواب: صحیح حدیث کو درج ذیل 7 مراتب میں تقسیم کرنا بھی مذکورہ برتری سے ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، متفق علیہ، وہ حدیث جس میں امام بخاری اور امام مسلم متفق ہوں۔ پوائنٹ سیکنڈ، افراد بخاری، جسے صرف امام بخاری روایت کرے۔ پوائنٹ تھرڈ، افراد مسلم، جسے صرف امام مسلم روایت کرے۔ پوائنٹ فورتھ، وہ احادیث جو ان دونوں کی شرط پر ہو لیکن انہوں نے اسے روایت نہ کیا ہو۔ پوائنٹ ففتھ، وہ احادیث جو صرف امام بخاری کی شرط پر ہو۔ پوائنٹ سکستھ، وہ احادیث جو صرف امام مسلم کی شرط پر ہو۔ پوائنٹ سیونتھ، وہ احادیث جو ان دونوں کی شرط پر نہ ہو لیکن دیگر ائمہ کے نزدیک صحیح ہو، جیسے ابن خزیمہ اور ابن حبان۔ شیخین کی شرط۔ سوال: امام بخاری اور امام مسلم کی کیا شرائط ہیں؟ جواب: امام بخاری اور امام مسلم سے کوئی شرط منقول نہیں کی گئی جس کا انہوں نے تعین کیا ہو، البتہ محقق علماء نے ان کے اسلوب و انداز کو پرکھا تو انہیں گمان ہوا کہ ان دونوں کے فلاں فلاں شرائط ہیں، اسی وجہ سے ان کا اس میں اختلاف ہے۔ ہم یہاں امام نووی کا وہ قول ذکر کرتے ہیں جسے حافظ ابن حجر نے بھی النخبہ میں پسند کیا ہے۔ شیخین یا ان میں سے ایک کی شرط سے مراد یہ ہے کہ حدیث کو ان دونوں کی کتب یا ان میں سے کسی ایک کی کتاب کے راویوں سے ان کیفیتوں کو مد نظر رکھ کر روایت کیا جائے جس کا شیخین نے التزام کیا ہے۔ حسن لذاتہ۔ سوال: حسن لذاتہ کی تعریف کیا ہے؟ جواب: حسن لذاتہ وہ خبر جس کو عادل اور خفیف الضبط راوی روایت کرے، اس کی سند متصل ہو، وہ معلول اور شاذ نہ ہو۔ سوال: صحیح لذاتہ اور حسن لذاتہ میں کیا فرق ہے؟ جواب: حسن لذاتہ میں صحیح لذاتہ کی تمام شروط پائی جاتی ہیں، البتہ اس کے بعض راوی خفیف الضبط ہوتے ہیں۔ سوال: حسن لذاتہ کا کیا حکم ہے؟ جواب: حسن لذاتہ صحیح لذاتہ کی طرح حجت ہوتی ہے۔ سوال: حسن لذاتہ کے مراتب سے کیا مراد ہے؟ جواب: حسن لذاتہ کے صحیح لذاتہ کی طرح مختلف مراتب ہوتے ہیں۔ حافظ ذہبی نے کہا، حسن کا سب سے اعلیٰ مرتبہ بحث بن حکیم عن ابی عن جدہ اور عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ کی احادیث ہے۔ صحیح لغیرہ۔ سوال: صحیح لغیرہ کی تعریف کیا ہے؟ جواب: الصحیح لغیرہ وہ حسن لذاتہ ہے جب اس کی سندیں متعدد ہوں، اسی وجہ سے وہ حسن سے قوی اور بلند ہو کر صحیح کے درجہ کو پہنچ جاتی ہے، لیکن لغیرہ رہتی ہے، لذاتہ نہیں ہوتی۔ مثال: محمد بن عمر بن علقمہ نے ابو سلمہ سے روایت کیا، انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد کہا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح ہے کیونکہ یہ اس سند کے علاوہ سے بھی روایت کی گئی ہے۔ جاننا چاہیے کہ یہ مثال مطلق حدیث کے لیے نہیں ہے بلکہ محمد بن عمر کی روایت ہونے کی قید کی وجہ سے ہے، وگرنہ تو اس حدیث کو شیخین نے دوسری سند سے روایت کیا ہے۔ سوال: مذکورہ حدیث میں محمد بن عمر بن علقمہ کا ذکر ہے، وہ ثقہ راوی ہے یا نہیں؟ جواب: حافظ ابن صلاح نے کہا ہے کہ محمد بن عمر بن علقمہ صدق و عدالت کے ساتھ مشہور ہیں، لیکن وہ اہل اتقان راسخ علماء میں سے نہیں ہے، یہاں تک کہ بعض ائمہ نے ان کو سوء حفظ کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے اور بعض نے صدق و عدالت کی وجہ سے ثقہ قرار دیا ہے، تو اس کی حدیث اس اعتبار سے حسن ہے۔ حسن لغیرہ۔ سوال: حسن لغیرہ کی تعریف کیا ہے؟
جواب: حسن لغیر ہی وہ خبر ہے جس کو قبول کرنے سے توقف کیا گیا ہو جب اس کی اس جیسی یا اس سے قوی مطابقت کی گئی ہو جیسے مجہول الحال کی روایت۔ اصل میں یہی خبر ضعیف ہوتی ہے تو مطابقت کی وجہ سے اس کو قوت مل جاتی ہے، اس لیے اس کو حسن کا نام دے دیا جاتا ہے۔ مثال سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں: لا ضرر ولا ضرار، رواہ دارقطنی والحاکم۔ نقصان پہنچانا اور پہنچائی گئی اذیت سے زیادہ ضرر دینا جائز نہیں۔ اس حدیث کے کئی ایک سندیں ہیں، لیکن کوئی سند بھی نقد اور جرح سے خالی نہیں ہے۔ البتہ بعض سندیں بعض کو قوی کر رہی ہیں، اسی وجہ سے امام نووی اور ابن صلاح نے اسے حسن کہا ہے۔ ترمذی وغیرہ کا قول حدیث حسن صحیح ہے۔ سوال: امام ترمذی وغیرہ کا یہ کہنا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے کا مطلب کیا ہے؟ جواب: کسی ایک حدیث کے متعلق کہنا کہ یہ حسن صحیح ہے، اس میں پیچیدگی ہے، کیونکہ حسن حدیث کا مرتبہ صحیح حدیث سے کم ہوتا ہے، تو ایک حدیث کو حسن صحیح کہہ کر اس میں کمی کے ثبوت اور نفی دونوں کو کیسے جمع کر دیا گیا؟ حافظ ابن حجر اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں: جس حدیث پر حسن اور صحیح دونوں وصفوں کا اطلاق کیا گیا ہو وہ دو حالتوں سے خالی نہیں۔ پوائنٹ فرسٹ: یا وہ حدیث غریب ہوگی جس کو روایت کرنے والا ایک راوی ہوگا، یا پوائنٹ سیکنڈ: یا وہ غریب نہیں ہوگی۔ پوائنٹ فرسٹ: پہلی صورت میں دو اوصاف جمع کرنے کا سبب امام ترمذی وغیرہ کا تردد ہے کہ کیا متفرد راوی تام و ضابط ہے کہ اس کی حدیث کو صحیح کہا جائے، یا خفیف الضابط ہے کہ اس کی حدیث کو حسن کہا جائے؟ تو اس تردد کو بیان کرنے کے لیے اصل عبارت حسن او صحیح، حسن ہے یا صحیح ہے تھی، تو اختصار کرتے ہوئے حسن صحیح کہہ دیا۔ ایسی حدیث کا مرتبہ اس حدیث سے کم ہوگا جس پر یقین کے ساتھ صحیح کا حکم لگایا گیا ہو۔ پوائنٹ سیکنڈ: حدیث کے غریب نہ ہونے کی صورت میں دو اوصاف کو جمع کرنے کا سبب دو سندیں ہیں، یعنی وہ حدیث ایک سند کے اعتبار سے صحیح ہے اور دوسری سند کے اعتبار سے حسن ہے۔ ایسی حدیث کا مرتبہ دو سندوں کے سبب اس حدیث سے زیادہ ہے جس پر صرف صحیح کا حکم لگایا جائے۔ مثال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دے دیتا۔ اس حدیث کو شیخان نے صحیح سند کے ساتھ اور امام ترمذی نے محمد بن عمر، جس کا تذکرہ گزر چکا ہے، کے طریق سے روایت کیا ہے، اور اس کی حدیث کے صحیح یا حسن ہونے میں اختلاف ہے، اسی لیے امام ترمذی نے اس کی حدیث پر صحیح اور حسن دونوں کا اطلاق کر دیا۔ حافظ ابن دقیق العید نے کہا: حسن اور صحیح میں کوئی تضاد نہیں ہے، ہاں اگر حدیث صرف حسن ہوگی تو تضاد ہوگا، اور جب حدیث صحیح کے درجہ تک پہنچ جائے تو لامحالہ اسے حسن کا وصف جو صحیح کے تابع ہوتا ہے حاصل ہوگا، کیونکہ اعلیٰ درجہ ادنیٰ درجہ کے وجود کی نفی نہیں کرتا، اور اس طرح کہنا صحیح ہوگا کہ ادنیٰ درجے کے اعتبار سے حسن اور اعلیٰ درجے کے اعتبار سے صحیح۔ ترمذی کا قول حسن غریب۔ سوال: امام ترمذی وغیرہ کا کہنا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے کا مطلب کیا ہے؟ جواب: بعض ائمہ نے امام ترمذی کے حسن غریب کو جمع کرنے پر انکار کیا ہے، جبکہ امام ترمذی کے نزدیک حسن وہ ہے جو متعدد طرق سے روایت کی گئی ہو، جبکہ غریب وہ ہوتی ہے جس کو روایت کرنے میں ایک راوی متفرد ہو۔
حافظ ابن حجر نے جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام ترمذی کی اصطلاح کو ہر اس حدیث پر محمول کریں گے جسے امام ترمذی نے صرف حسن کہا ہے، اور جس حدیث کو امام ترمذی حسن غریب کہے تو حسن سے مراد جمہور کی اصطلاح ہوگی، اور ان کی اصطلاح کے مطابق حسن اور غریب کے درمیان کوئی تضاد نہیں۔ شیخ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ امام ترمذی پر طعن کرنے والے لوگ ان کے اکثر اقوال کی مراد ہی نہیں سمجھ سکے، کیونکہ کبھی کبھار محدثین کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے تو ان کی مراد ہوتی ہے کہ اس سند کے اعتبار سے غریب ہے، اور کبھی کبھار وہ اس کی وضاحت بھی کر دیتے ہیں، حالانکہ حدیث ان کے ہاں کسی دوسری سند سے صحیح اور معروف ہوتی ہے، اور جب یہی حدیث کسی اور سند سے روایت کی جاتی ہے تو وہ اس سند کے اعتبار سے غریب ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کا متن صحیح ہے اور معروف ہوتا ہے۔ اس لیے جب امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے تو ان کی مراد یہ ہوگی کہ یہ حدیث اس سند کے اعتبار سے غریب ہے، لیکن متن کے لیے شواہد ہیں جس کی بنا پر یہ حسن کے زمرے میں آتا ہے۔